کسی جنگل میں ایک پیڑ پر تھا ایک کووں کے جوڑوں کا گھونسلہ۔ وہ سارا دن سارے جنگل میں گھومتے پھرتے، رنگ برنگے پھل کھاتے، اور جیسے ہی شام ہوتی وہ واپس اپنے گھونسلے میں آ جاتے۔ چمکیلو، صبح کافی ہو گئی ہے، چلیں آج امرودوں کے باغ کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن کوی شاید آج کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ نہیں، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم اکیلے ہی چلے جاؤ اور جو کچھ کھاؤ میرے لیے بھی گھونسلے میں ہی لے آنا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم ساتھ چلتی تو زیادہ اچھا تھا۔ میں نے کہا نا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم جاتے ہو یا؟ نہیں نہیں بیگم، میں جا رہا ہوں، لڑ کیوں رہی ہو؟ اور پھر کوا اکیلا ہی چلا جاتا ہے۔ سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد وہ شام ہوتے ہی اپنے گھونسلے کی طرف چل دیتا ہے۔ کالو جی، اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں بہت بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ایک خبر ہے تمہارے لیے۔ کیا خبر ہے؟ میں نے 2 انڈے دیے ہیں۔ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ہمارے گھونسلے میں چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے، تم ان کی مما ہوگی اور میں ان کا پاپا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، سارا دن گھونسلے میں بیٹھنا پڑے گا، اب تم انڈوں پر بیٹھو گے۔ میں انڈوں پر؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میرا کام تمہارے لیے کھانا لانا اور اپنے ان انڈوں کی رکشا کرنا ہے۔ تم چپ کرتے ہو یا نہیں؟ ایسا نہیں ہوگا، میں نہیں رہ سکتی سارا دن گھونسلے میں۔ ہاں، اگر تم بھی نہیں بیٹھ سکتے انڈوں پر تو میں نے سارا دن سوچ کر ایک اپائے نکالا ہے۔ کیا اپائے نکالا ہے؟ کہیں تم ان انڈوں کو گھونسلے سے گرانا تو نہیں چاہتی؟ نہیں، اب اتنی بھی میں ظالم نہیں ہوں، مجھے بھی بچے بہت پسند ہیں، لیکن صرف مسئلہ انڈوں پر بیٹھنے کا ہے، وہ میں نہیں کر سکتی۔ پھر کیا اپائے سوچا ہے؟ وہ یہ کہ تم سارے جنگل میں اڑتے رہتے ہو، کہیں کسی پکشی کے گھونسلے میں انڈے ڈھونڈو۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ صاف بتاؤ۔ وہ یہ کہ ہم کسی پکشی کے انڈے گھونسلے سے اٹھا پھینکیں گے اور اپنے انڈے وہاں رکھ دیں گے، جب انڈوں سے بچے نکل آئیں گے تو ہم اپنے بچوں کو لے آئیں گے، ایسے ہمیں بچے بھی مل جائیں گے اور مجھے انڈوں پر بیٹھنا بھی نہیں پڑے گا۔ مجھے تمہاری یہ بات ذرا بھی اچھی نہیں لگی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے؟ مجھے زیادہ اپنی کانکا نہ سناؤ، جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ ابھی چلی جاؤں گی اپنے میکے، تمہیں اور تمہارے ان انڈوں کو چھوڑ کر۔ نہیں، ایسا مت کرنا، تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ ہوئی نا بات، میرا سندر کالو پتی۔ اگلے روز کوا منہ اندھیرے ہی جنگل میں ایک اونچی اڑان لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کس کس پکشی کے گھونسلے میں انڈے پڑے ہیں۔ کافی اڑان کے بعد اسے ایک پیڑ کے اوپر چڑیا کا ایک گھونسلہ نظر آتا ہے جس میں 2 انڈے پڑے ہوتے ہیں، اور وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ جلدی سے واپس اپنے گھونسلے کی طرف آتا ہے۔ کالو جی، کیا بنا؟ چمکیلو، پاس میں ہی ایک پیڑ کے اوپر گھونسلہ ہے جس میں 2 ہی انڈے پڑے ہیں، اور ہے بھی ہمارے انڈوں کی طرح ہی سفید۔ کس پکشی کا گھونسلہ ہے؟ وہ چڑیا کا گھونسلہ ہے، تم جلدی کرو، وہ چڑیا ابھی میں نے آم کے پیڑ کی طرف جاتی دیکھی ہے۔ اور وہ جلدی سے اپنے دونوں انڈے اٹھا کر چڑیا کے گھونسلے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ دونوں پتی پتنی جلدی سے بیچاری چڑیا کے انڈے اٹھا کر جھاڑیوں میں پھینک دیتے ہیں اور اس کے گھونسلے میں اپنے انڈے رکھ دیتے ہیں اور جلدی سے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آج سے میرا باہر جانا بالکل بند ہے، میں تو اپنے پیارے پیارے انڈوں کی رکشا کروں گی، مجھے بہت بے چینی سے انتظار ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا۔ ہاں ٹھیک ہے، آج سے دانا میں ہی لایا کروں گا۔ اور ایسے چڑیا کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے گھونسلے میں تو کوے کے انڈے ہیں۔ دیکھا کالو جی، ہم مزے کریں گے، گھومیں گے پھریں گے اور ہمارے انڈوں کی رکشا کرے گی معصوم چڑیا۔ چمکیلو، چلو پھر آج امرودوں کے باغ کی طرف چلتے ہیں۔ اور ایسے وہ بے فکری سے موج مستی کرتے رہتے ہیں۔ چڑیا کو بھی بہت بے چینی سے انتظار تھا اپنے بچوں کا انڈوں سے نکلنے کا۔ ایسے ہی دن اور رات گزرتے رہے اور پھر آخر وہ دن آ گیا جس کا چڑیا کو انتظار تھا۔
سنیے، انڈوں سے بچوں کی دھیمی دھیمی آوازیں محسوس ہو رہی ہیں۔ شاید آج ہمارے بچے انڈوں سے باہر آنے والے ہیں۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ دونوں انڈوں کو توڑ کر بچے باہر آ جاتے ہیں اور چڑیا اچانک سے اپنے بچوں کا کالا کوے جیسا رنگ دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ نہیں نہیں، یہ میرے بچے اتنے کالے کیوں ہیں؟ کیا سچ میں یہ تو کالے کوے کے بچے لگ رہے ہیں؟ نہیں، یہ میرے بچے نہیں ہیں۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ یہ کیسے ہوا؟ میرے بچے کہاں چلے گئے؟ اور وہ چڑیا رونے لگتی ہے۔ تم حوصلہ کرو، حقیقت یہ ہے کہ کسی کوے نے ہمارے انڈوں کی جگہ پر اپنے انڈے رکھ دیے ہیں۔ بھلا کیسے کوئی اپنے انڈوں کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے پوروجوں سے سنا ہے کوے ایسا کر لیتے ہیں۔ دیکھو معصوم چھوٹے بچے کیسے رو رہے ہیں، تم انہیں اپنے بچے ہی سمجھ کر دانا کھلاؤ۔ اور پھر چڑیا ان بچوں کو اپنی چونچ سے دانا کھلاتی ہے۔ کالو کوا بھی تھوڑا دور بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اوئے ہوئے، میرے بچے نکل آئے ہیں انڈوں سے، ابھی جا کر ان کی مما کو بتاتا ہوں۔ کالو کوا جلدی سے اپنے گھونسلے کی طرف جاتا ہے۔ چمکیلو بچے نکل آئے ہیں، ہمارے بچے نکل آئے ہیں انڈوں سے۔ آج میں نے چھپ کر دیکھا، چڑیا ان کو دانا کھلا رہی تھی۔ چلو پھر چلتے ہیں۔ اور پھر وہ دونوں پتی پتنی چڑیا کے گھونسلے کی طرف چل دیتے ہیں۔ کیسی ہو چڑیا؟ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ یہ کیا؟ یہ کوے کے بچے تمہارے گھونسلے میں کیسے؟ چڑیا خاموش رہتی ہے، لیکن اس کا پتی سب جانتا تھا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے سب پتا ہے۔ تم دونوں نے ہمارے انڈوں کی جگہ اپنے انڈے رکھے ہوں گے، اس لیے آئے ہو اب بچوں کو لینے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے یہ کہا تھا بچے بہت کالے ہیں، ہمارے کالے رنگ سے کوئی پیار نہیں کرتا، اور یہ بچے بھی کتنے کالے ہیں۔ اگر تم برا نہ مانو تو ہم انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ بچے ہیں ہی تمہارے، لے جاؤ۔ اور پھر اچانک سے مما چڑیا نے اپنی خاموشی توڑی۔ نہیں، میں نے پورے 21 دن رکشا کی ہے ان انڈوں کی، مجھے ہر پل انتظار تھا ان بچوں کا، لمحہ لمحہ میں نے انتظار میں گزارا ہے ان بچوں کے۔ مجھے یہ کالے بچے اپنے بچوں کی طرح ہی پیارے ہیں۔ تم چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں سارے پکشیوں کو بلا کر تمہاری شیطانی بتاؤں گی انہیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دیکھیے چڑیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ہی کہا تھا ان کے پاپا کو ایسا کرنے کو، لیکن ان بچوں کو دیکھ کر میری ممتا جاگ اٹھی ہے، پلیز مجھے میرے بچے دے دو۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، تم جاتے ہو یا؟ اور پھر ایسے کوا اور کوی اداس ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور چڑیا ان بچوں کو اپنے بچوں سے بڑھ کر پیار دیتی ہے۔